अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज वॉइस टीवी से मैं हूं शाहरुख सुहेल। अली अमीन गंडापुर को लेके कल से लेके आज तक एक तूफान बरपा है और तहरीक इंसाफ के वर्कर उन पर अब किसी तरह का एतमाद नहीं कर पा रहे। कसीर तादाद में बहुत थोड़े लोग हैं जो ये कहते पाए जा रहे हैं कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, जब तक कि इमरान खान साहब का इस हवाले से कोई हतमी फैसला हमें सुनाई नहीं देता, हमें अली अमीन गंडापुर पर किसी तरह की तीरंदाजी नहीं करनी चाहिए, हमें कोई तानाबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात तक तो अभी तक मुत्तफिक हूँ, लेकिन जो सिनेरियो है, जो अली अमीन गंडापुर ने अपनी ज़ुबानी असम्बली में खड़े होके और फिर इमरान रियाज खान साहब को इंटरव्यू देते हुए जो सुनाया, उसके मुताबिक वो जेम्स बॉन्ड बन के वो पख्तूनख्वा से निकले, सुपरमैन बन के उन्होंने इस्लामाबाद की पहाड़ियाँ अबूर की और वो उस असम्बली के इजलास में उस वक्त पहुँचे जो इजलास बार बार ताख़ीर का शिकार होता रहा। और जब उन्हें बता दिया गया कि हाँ जी अब इतनी देर में गंडापुर साहब पहुँच जाएंगे, तो फिर वो इजलास शुरू हुआ। ये तमाम बातें वो हैं जो जिन पर शक गुजरना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है असल, उस तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा। बहुत ही रिलायबल सोर्सेज के मुताबिक, मतलब मैं जिस बंदे की बात कर रहा हूं, मैं उस पर मुकम्मल एतमाद करता हूं क्योंकि वो इस्लामाबाद का तगड़ा सहाफ़ी है। और उसके मुताबिक इमरान खान साहब की के से बैरिस्टर गौहर की और अली अमीन गंडापुर जितनी देर गायब रहे पख्तूनख्वा हाउस का कह के उनकी मुलाकात कराई गई और उस तवील मुलाकात में कुछ और लोग भी शामिल थे और उसमें जो कुछ तय पाया उसका नतीजा आना अभी बाकी है। अली अमीन गंडापुर की जो तकरीर थी, जो रामलीला उन्होंने सुनाई, उसको तो सारी एक तरफ कर दीजिए, लेकिन एक आखिरी बात जो उन्होंने कही थी कि जो हुआ है, जो मैंने किया है, जो मैं आपको बता नहीं सकता, उसके नतायज चंद दिनों में आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, सियासत इसी चीज का नाम है, जो कहा जा रहा होता है वो होता नहीं, जो हो रहा होता है वो नजर नहीं आता। बताया कुछ जाता है, दिखाया कुछ जाता है। आपने अभी अगर कभी जिंदगी में प्रोटोकॉल लगते देखा हो, ये जो बड़ी शख्सियात जब दूसरे ममालिक में जाती हैं तो उनके एक नहीं बल्कि 6-6, 8-8 रास्ते मुतय्यन किए जाते हैं और हर रास्ते वाले को ये यकीन होता है कि ये जो प्रोटोकॉल की सवारियां हैं ये यहाँ से गुजरेंगी, लेकिन वो सिर्फ पायलट को पता होता है जो उसको कमांड कर रहा होता है कि उसने जाना किस तरफ है। इसी तरह सियासत का भी यही दस्तूर है कि सियासत जिस तरफ जारी होती है उसमें से बहुत सी चीज़ें अवाम से ओझल रहती हैं, उनको नहीं दिखाई जाती या नहीं बताई जाती जब तक कि उसके मुकम्मल नताइज नहीं आ जाते। ठीक है, यहां तक तो मेरा ख्याल मैं शायद आपको अपनी बात समझा पाया हूं। इसके बावजूद कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात की खबरें हैं, मैं फिर भी आपको यह कह रहा हूं कि बैरिस्टर गौहर या ये जितने भी बाकी के उनके रफ़क़ा हैं जिनको तहरीक इंसाफ पकड़ा दी गई है, इनमें वो सलाहियत नहीं है जो एक कायद में होनी चाहिए। ये बहुत ठंडी की आदत है, ये बड़े ठंडे खून के लोग हैं। सियासत गर्मजोशी का नाम है, सियासत गर्म खून का नाम है, लेकिन होश के साथ। अब आपके पास होश तो हो, लेकिन आपके पास विजन ही ना हो, सोच ही ना हो, तो उस होश को क्या करना है या उस जोश को क्या करना है। इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं कि आपके पास अकल भी हो और ताकत भी हो, और आप इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी समत मुतय्यन करें तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, वरना बीच में लटकते रहेंगे। अब देखें, वर्कर को अभी तक कुछ नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है। वर्कर इस वक्त कंफ्यूज है, परेशान है। इसके बावजूद उन वर्कर्स को सलाम है जो कहते हैं कि हमें किसी क़यादत की, किसी एमएनए एमपीए की जरूरत नहीं। एक बयान मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं साहबजादा हामिद रजा फैसलाबाद से। उन्होंने कहा कि हम अपनी क़यादत से इजाजत मांग रहे हैं कि हमें निकलने दिया जाए, कि हम जाके क़यादत करें और हम एहतजाज करें, लेकिन क़यादत की तरफ से यह फैसला है कि नहीं, एमएनएस बाहर नहीं निकलेंगे। और उसका नुकसान भी हुआ, ये मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि देखिए, ज़रताज गुल अवामी दबाव के तहत अपने इलाके में चली गई कि वहां जाके प्रोटेस्ट करेंगी, क्योंकि बहावलपुर का प्रोटेस्ट अनाउंस हुआ था, लिहाजा वो चली गई, तो वहां वो पकड़ी गई। अब वो पार्लिमानी लीडर हैं, उन्हें बहुत से कागजात पर बहुत से ऐसी अहम जो दस्तावेजात हैं उस पर दस्तखत करना है, और अगर उसको उसके बच्चों को उठा के या उसके घर वालों को उठा के या उसको तशद्दुद करके उससे वो दस्तखत करवा लिए जाएं, तो कौन जिम्मेदार है इस बात का। इसलिए कहा यह गया था कि तमाम एमएनए रूपोश हो जाएंगे,
کوئی سامنے نہیں آئے گا جب تک یہ حرام کاری پر مبنی آئینی ترمیم کا مسودہ جو ہے یہ فیل نہیں ہو جاتا، تب تک ایم این ایس باہر نہیں نکلیں گے۔ اور میں اب بھی دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ابھی میں سنی ہے خبر کہ کوئی 2 4 6 لوگ ان کے ہاتھ آ چکے ہیں جن کو انہوں نے قابو کر لیا ہے، تحریک انصاف کے لوگوں کو۔ اب انہوں نے کس طرح قابو کیا ہے، وہ کیسے اریسٹ ہوئے ہیں یا کیسے ان کو حاصل کیا گیا ہے، اب پتہ نہیں، وہ بک گئے ہیں، انہوں نے اپنے ضمیر بیچ دیے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ سیاست میں کسی چیز کا حتمی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر یہ روپوش رہتے، اگر یہ قابو میں نہ آتے تو یہ کسی طرح بھی آئینی ترمیم پاس نہیں کروا سکتے، ان کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، یہ پھر بھی نہیں ہو سکتی، آنے والے وقت میں جب بھی یہ وقت تبدیل ہوگا تو تب بھی یہ خارج ہو جائے گی، فارغ ہو جائے گی دوبارہ سے اسی اسمبلی سے، اس لیے کہ کے پی کے اسمبلی کے سینیٹرز کا فیصلہ تو ابھی تک ہوا ہی نہیں۔ وہ سینیٹرز تو ابھی تک بنے ہی نہیں جن کو خیبر پختونخوا سے بننا ہے، الیکشن کمیشن کی بدنیتی کی وجہ سے، اور یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے اس مافیا کی وجہ سے، وہ تو ابھی تک ہوا ہی نہیں۔ لہٰذا یہ تو ویسے بھی ایک وقت آئے گا جب یہ ختم ہو جائے گی، اگر پاس ہو بھی جاتی ہے۔ اول تو پاس ہونا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ ابھی تک یہ سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں، اب یہ 3 شیاطین جو ہیں وہ پھر اکٹھے بیٹھنے لگے ہیں۔ میں نام نہیں لوں گا، فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے۔ یہ 3 شیاطین جو ہیں یہ دوبارہ سے اکٹھے بیٹھنے لگے ہیں اور اس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں گے کہ اب ہم نے آگے کیا لائحہ عمل اختیار کرنا ہے۔ میں سیاست دانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس میں جو بھی ہوگا، فضل الرحمان کے بارے میں بار بار کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص وقت کے مطابق اپنی قیمت بڑھا رہا ہے اور وہ بڑی قیمت وصول کرے گا اس چیز کی۔ اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جو اپنی قیمت وصول کرنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، ایک بہت اہم بات کہ جس نانا نے یعنی ذوالفقار علی بھٹو نے سن 73 میں آئینی نامی ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، آئین نامی ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، اس بیٹی کو ریپ کروانے کی قیمت اس کا اپنا نواسہ وصول کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی بلاول زرداری وزارت عظمیٰ کا طلبگار ہے اس صورت میں کہ میرے نانا کی پیدا کی ہوئی آئین نامی بیٹی کو آپ سب میری آنکھوں کے سامنے اس کا ریپ کر دیں، میری غیرت پر کوئی حرف نہیں آئے گا، صرف مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ اس بات پر غور کیجئے گا جو میں نے جملہ آپ کو کہہ دیا ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں اس کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی علی امین گنڈا پور کا یہ جملہ کہ اس کے نتائج کچھ دنوں میں سامنے آئیں گے تو آپ دیکھیے کہ ناصور لیگ کی صفوں میں خاموشی ہو گئی ایک دم سے۔ یعنی وہ عطا تارڑ، وہ عظمیٰ بخاری ریمنڈ ڈیوس کے وکیل کی بیٹی، خیر ان دونوں کو تو آپ کنسیڈر ہی نہ کریں، ان کو کوئی سیریس ہی نہیں لیتا، یہ بیچارے ٹٹو سے ٹاؤٹ سے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، وہ ایک آہو نہیں آہو ہے، دوسرا بھی بس اسی طرح کا ہی ہے۔ ان کی باتوں پہ نہ جائیں۔ جو سینئر اور سیریس کی عادت ہے ناصور لیگ کی وہ کہاں ہے؟ ان میں سے کسی کا بیان نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ سانپ سونگ گیا ان کو، اس لیے کہ لگ رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان کو، اچھا جی ایک اور نشانی، میں وہ بات مکمل کرتا ہوں، لیکن ایک اور نشانی کہ عمران خان کے اپنے وکلاء نے عدالت میں لکھ کے دیا ہے کہ 18 تاریخ تک، 19 تاریخ تک یہ تاریخ آگے کر دی جائے اس مقدمے کی، وہ جو 190 ملین پاؤنڈ والا ہے اور توشہ خانہ کا جو کیس ہے، ان کو آگے کر دیا جائے 19 تاریخ تک۔ اب 15-16 تاریخ کو وہ شنگھائی کانفرنس ہونی ہے پاکستان میں، اور اس کے بدلے میں، اس شنگھائی کانفرنس کے لیے بدلے میں حکومت نے کون کون سے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں جس کی وجہ سے خاموشی ہے، کوئی بات نہیں کر پا رہا، وہ آنے والے وقت میں سامنے آ جائے گا۔ شہباز شریف اسلام آباد سے کیوں بھاگے؟ ابھی تک کوئی بڑا حکومت کا رکن اسلام آباد میں موجود نہیں ہے، اور چائنا چوک سے لے کے اور دوسری جگہوں پر دوبارہ خندقیں کھودی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 15-16 تاریخ جیسے ہی گزرے گی، کپتان احتجاج کا دوبارہ اعلان کرے گا اور یہ عوام دوبارہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرے گی، تو اس کے لیے پہلے سے اب اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ایک بار پھر محسن نقوی کے حوالے سے ناصور لیگ کے اپنے وزراء اس کی مخالفت میں بیان دے رہے ہیں کہ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور اس کو دے بھی دینا چاہیے، بہت نالائق ثابت ہوا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے ایک اور بات پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو کہی کہ آئی جی اسلام آباد اس چیز کا سب کا ذمہ دار ہے جو یہ تشدد ہوا ہے۔ آئی جی کا نام کیوں لے رہے ہو؟ آئی جی کی کیا ویلیو ہے اس بڑے کھیل میں؟ آئی جی کی حیثیت تو ایک کانسٹیبل جیسی ہے۔ آپ محسن نقوی کا نام کیوں نہیں لے رہے جو اصل مہرہ ہے اس چیز کا؟ محسن نقوی، فیصل واڈا، ان کا نام لینا جو فسطائیت برپا کر رہے تھے، جن کے حکم پر شیلنگ ہو رہی تھی، اور اتنا 1600 افراد اریسٹ ہوئے ہیں، 1600 افراد پکڑے گئے ہیں، کتنے زخمی ہو چکے ہیں، کئیوں کی ٹانگیں توڑ دی گئی، بازو توڑ دیے گئے،
نوجوان بچوں نے اپنی قمیضیں اٹھا کے دکھایا کہ ربڑ کی گولیاں لگی ہوئی ہیں، کتنا تشدد ہوا ہوا ہے، وہ منظر دیکھے نہیں جاتے۔ اس سب چیزوں کے باوجود آپ کہہ رہے ہو کہ آئی جی ذمہ دار ہے، تو اس کا مطلب اس کے پیچھے گیم کچھ اور ہے۔ لہذا ابھی انتظار کرنا ہوگا ہمیں بھی اور آپ کو بھی، انتظار کیجئے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وقت آپ پورا ہو گیا آج کے ولاگ کا، باتیں اور بھی بہت ساری تھی، چلیں چلتے چلتے ایک بات اور۔ مریم نوٹنکی کہتی ہے کہ آئی جی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں کچھ شیلز خریدنے ہیں تو پیسے دیے جائیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا کرنے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لوگ جو باہر نکلتے ہیں ان پر ہمیں پھر شیل برسانے پڑتے ہیں، آنسو گیس پھینکنی پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں شیلز اور چاہیے۔ تو مریم کہتی میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے شیلز آپ اور لے لیں، لیکن اس کا بل پختونخوا حکومت کو بھجوا دیں۔ اب اس کے جواب میں آپ یقین کریں کہ اتنی بری مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، اب میری اخلاقی مجبوری ہے کہ میں وہ یہاں بیان نہیں کر سکتا، بس اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ باقی مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ ہی جائیں گے کہ بل کوئی اور دے، ہے نا۔ چلیں خیر، چھوڑیے، دفع کیجیے اس بات کو۔ بہت سے دوستوں کے فون آ رہے ہیں کہ ریچ بہت کم ہے، آپ کا چینل دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ جس میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کپتان اور اس طرح کی تحریک انصاف یہ لفظ آئیں گے، وہ فائر وال کی وجہ سے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، وہ اپیئر نہیں ہوتا۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اوورسیز وائس ٹی وی کے نام سے میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، باقی باتیں اگلے ولاگ میں۔